جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں اب جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. ایک بھائی نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ نیک مرد جب جنت میں جائے گا تو دنیا والی اگر نیک بیوی ہوئی تو وہ بھی ملے گی اور حوریں بھی ملیں گی، اور اس کے برعکس عورتوں کو کیا ملے گا؟ میری بہن، آپ جانے کی کوشش کریں، جو آپ چاہیں گی مل جائے گا. اچھے سے اچھا خاوند آپ کو ملے گا. آپ جس کو خود پسند کریں گے، اگر وہ نامراد آپ کا خاوند بدقسمت، اللہ اس کو بھیجنا گیا نا جنت میں، تو جنت میں بہت اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی ہوں گے. جس کو بھی آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا نکاح کر دے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. باقی جو بے حیا عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ آدمی کو اتنی ملیں گی، ہمیں کتنے خاوند تھے، ایسے ہی جنت میں جائے گی کیوں؟ ان کے لیے دوسرا ٹھکانا ہے وہاں، جیسے جیتا ہے اپنا شوق پورا کریں. جنت میں وہ با حیا جائیں گی، حور مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں میں بند رہیں گی، باہر بھی نہیں سیر سپاٹے کے لیے نکلیں گی، ایسی نیک ہوں گی اس پاک جنت میں بھی. اور ساتھ ہی فرمایا قاصرات الطرف، نگاہ بھی اٹھا کر دوسرے جنتیوں کو نہیں دیکھیں گی. وہ تو نا بیویوں کا مقام ہے، وہاں خاوند انہیں اچھے سے اچھا ملے گا. اگر اس کا خاوند بچھڑ گیا نا، دوسرے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ نکاح کر دے. اور اگر ایک عورت کے کئی خاوند ہیں تو اس کے دو ہی حال ہوں گے. اگر آخری اس کو پسند ہے، زندگی میں کئی نکاح کی، وہ ملے گا. اگر اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے نا، آخری نکاح تو میرا اس کے ساتھ تھا، مگر وہ خاوند تو پہلا وہ اچھا تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا، تو حضور فرماتے ہیں حسن خلق پر بازی لے جائیں. جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس کو پسند کرے گی، اس کے نکاح میں دے دی. جنت میں ہر میری بہن وہ شے ملے گی جس کو آدمی کا جی چاہے گا. کسی کی تمنا جو ہے نا پورا ہونے سے نہیں رہے گی. حتیٰ کہ جو بے اولاد مرے، حضور نے فرمایا یہ اولاد چاہیں گے تو انہیں بچے بھی دیے جائیں، ان کو رونق یہ دے دی جائے گی. وہاں کوئی شخص یہ افسوس نہیں کرے گا کہ میری خواہش پوری نہیں. مولانا صاحب ایک سوال ایک خاتون نے بھیجا ہے، صفیہ نام کی خاتون ہیں. وہ پوچھتی ہیں مولانا صاحب، ایک حدیث ہے کہ جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب میں جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی یا اپنے محبوب کے ساتھ؟ اگر میں اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو آپ اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرمائیں. کیا میں وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی یا پھر اپنے محبوب کے ساتھ؟ نہیں، اگر تو آپ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں جو آپ کے لیے جائز نہیں، محبت تو آپ کو اپنے خاوند سے کرنی چاہیے. تو آپ اور آپ کا محبوب جنت میں کیا جائیں گے جو ناجائز محبت کے مجرم ہیں. یہ جو بات فرمائی آپ نے کہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے، اہل سے، اولیاء سے. اس سنس میں یہ بات آئی ہے کہ جن جن سے محبت ہوگی، اگر ہمارے اعمال کچھ کم بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان کے ساتھ ملا دے گا جن نیک لوگوں سے آج محبت ہوگی. مگر یہ غیر شرعی محبت کہ آپ نکاح کے بغیر کسی مرد سے محبت رکھتی ہیں، یہ تو جرم ہے. اس سے تو توبہ کرنی چاہیے. آپ دعا کریں کہ آپ کا نکاح جو ہے نا جنت میں بھی برقرار رہے، آپ اپنے خاوند کے ساتھ ہی رہیں. نیک بیویوں نے تو یہ کیا جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی عورت اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی خاطر وہ نیا نکاح نہ کرے، ان بچوں کو سنبھالتے رہے. حانیہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. تو خاوند کے ساتھ ہی ہوگی. نیک بیویاں تو یہ چاہتی ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی ان کا یہ رشتہ برقرار رہے، کیوں نیا ڈھونڈنا. اللہ رحم فرمائے. مولانا صاحب ایک دوست وقاص عزیز نہیں، اگر وہ خاوند بھی ٹھیک ہوگا، سر صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی، خاوند بھی جنت میں چلا گیا یہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ خاوند بیوی ہو یا دوسرے لوگ دلوں میں جو رنجشیں اور ناراضگیاں نا نزا نامہ فی صدور من غل، ہم سب کے دلوں سے وہ کینے بوجھ نکال دیں گے. بالکل محبت سے سب لوگ رہیں گے. یہ ناراضگیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی. چلے جائیں خاوند بیوی جنت میں.